السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ یہ حدیث نمبر 50 ہے اور بخاری کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر 5649 ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہمارے سبق میں شامل ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے اطعموا الجائع، کہ آپ جو ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، وعود المریضہ، اور مریض کی جو ہے وہ عادت کرو، وفک العانیہ، اور جو ہے وہ قیدی کو چھڑاؤ۔ یہ تین باتیں اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان کی ہیں، اور تینوں باتوں کا جو تعلق ہے وہ حقوق العباد سے ہے۔ دو طرح کے حق اللہ تعالیٰ مسلمان کے اوپر عائد کرتا ہے۔ ایک ہے حقوق اللہ، یعنی کہ اللہ کے حق، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور حقوق العباد جن کا تعلق بندوں سے ہے، جیسا کہ والدین کے حق، بہنوں کے حق، بھائیوں کے حق، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے، دوستوں کے، اساتذہ کے، یعنی کہ جن کے اندر بندوں کے حق شامل ہوتے ہیں۔ تو دو طرح کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اوپر عائد کیے ہیں، ایک حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس کے بغیر انسان کی زندگی جو ہے وہ نہیں کمپلیٹ ہو سکتی۔ تو اطعموا الجائع جو الفاظ ہیں یہ بھی حقوق العباد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ وعوذ المریضہ، یہ تو صریحاً واضح طور پہ جو ہے وہ حقوق العباد سے ہے۔ وفک العانیہ، اب قیدی کو چھڑانا، یہ ایک پوری انسانیت اس الفاظ کے اندر پنہاں ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ اب تین باتیں ہیں، لیکن اس حدیث کے علاوہ ایک حدیث ملتی جس میں اللہ کے نبی نے کہا کہ حق المسلم علی المسلم ستن، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ ملو اس کو سلام کرو، ٹھیک ہے، اور اس کی جب وہ دعوت دے اس کو دعوت کو قبول کرو، جب وہ فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھو، اور جب وہ بیمار ہو اس کی بیمار پرسی کرو۔ تو یعنی کس طرح کہ اللہ کے نبی نے 6 حق بیان کیے، لیکن اس حدیث کے اندر صرف 3 کا ذکر ہے۔ اس کو حقوق کے ہی تناظر میں دیکھا جائے گا۔ اطعموا الجائع، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا جو ہے، یہ بھوکے سے مراد صرف فقراء مساکین والے بھوکے مراد ہیں، یا کوئی بھی انسان جو بھوکا ہو اس کو کھلایا جائے گا؟ ایک کنسیپٹ ہمارے ہاں یہ پایا جاتا ہے کہ جو ہم کھانا کھلاتے ہیں، ہمارے ہاں یہ کنسیپٹ ہے کہ ہم جو مساکین غربا ہوتے ہیں ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اطعموا الطعام کے جو الفاظ ہیں کہ کھانا کھلایا جائے، اس سے مراد فقراء مساکین کو کھانا کھلانا ہے۔ حالانکہ وہ کھانا کھلانا مطلقاً ذکر ہوا ہے، ایک جنرل پرنسپل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں ذکر کیا ہے، اس کے اندر اس کو کوئی قید نہیں لگائی۔ تو لیکن ترجیحات میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ غربا مساکین کو کھلایا جائے، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ بھی ہے جس کو وقتی طور پہ کھانا نہیں، لیکن ویسے اوورآل وہ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں بھی اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر عمل ہوگا کہ اطعموا الجائع، کیونکہ سوال کا اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ غریب کو کھانا کھلاؤ، اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ، اللہ کے نبی نے کہا بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ بھوکا یتیم بھی ہو سکتا ہے، مسکین بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی ہو سکتا ہے، وہ بھوکا جو ہے وہ امیر بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا بھوک جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھا جائے گا، ذات کو اور کسی ذات پات اور جو ہے وہ اور چیزوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا، اور چاہے وہ رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، غیر رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اس سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اس میں کافر بھی شامل ہیں، جیسے کہ ہمارے بعض اوقات لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہمسایوں میں عیسائی رہتے ہیں، کسی کا جو ہے وہ کوئی اور رہتا ہے، تو اس صورت میں اگر وہ بھوکے ہوں، ماڑے ہوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورت میں علماء یہ کہتے ہیں کہ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پہلے مسلمان جو ہیں وہ بھوکوں کو دیکھا جائے۔ تو اگر کوئی معاشرے میں آپ کو نہیں مل رہا مسلمان، لیکن وہ جو ہمسایہ ہے وہ اہل کتاب ہے، عیسائی ہے، تو اس کو جو ہے وہ کھلایا جا سکتا ہے، انسانیت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب دوسرا، اللہ کے نبی نے کہا وعود المریض، مریض کی عیادت کی جائے۔ اب یہ بہت بڑا فضیلت والا عمل ہے، اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے سنن نبی داود کے اندر۔ اللہ کے نبی نے کہا جب بندہ جو ہے وہ صبح اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے جاتا ہے صبح کے وقت،
تو شام تک جو ہے وہ اگر صبح وہ عیادت کر کے واپس آ جاتا ہے تو شام تک جو ہے وہ 70,000 فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اور اگر اسی طرح اگر مسلمان بھائی اپنی شام کی وقت کسی بھائی کی عیادت کرنے جاتا ہے مریض کی، تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتہ جو ہے وہ اس بندے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اتنا بڑا پیکیج جو ہے وہ دعاؤں کا، وہ بھی وہ مخلوق جو نورانی مخلوق ہے، ملائکہ ہیں، اور ان کی دعا کے متعلق اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ملائکہ کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ تو ملائکہ اگر کسی بندے کے بارے میں دعا کر دیں، ایک دو نہیں 70,000 فرشتہ جو ہے وہ اس بندے کے لیے دعا کرتا ہے۔ کون جو مسلمان بھائی جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے عیادت کا بھی تصور بالکل ہی الٹ ہو چکا ہوا ہے۔ ہم اس کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے پاس ہماری عیادت کرنے آتا ہے، یا ایک لین دین کا سلسلہ بہت زیادہ ہمارے ایک رواج بن چکا ہوا ہے۔ عیادت کرنے جانا ہے تو کچھ لے کے جانا پڑے گا، کچھ دے کے آنا پڑے گا۔ تو یہ کنسیپٹ بھی ہمارے اسلام کا نہیں ہے۔ یہ دیا ہوا جو ایک تصور ہے وہ اسلامی نہیں ہے، یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے ہم صحیح معنوں میں اس فضیلت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بیان کی ہے۔ تو وعود المریضہ، مریض کی عیادت کرنی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مریض سے مراد مسلمان مریض ہے یا کافر مریض ہے؟ تو یہ سوال بھی ویسے ہی جیسے کہ اوپر پہلا ہے کہ آتم الجائی، ہمیں کس کو کھانا کھلائیں گے۔ اگر اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھا جائے تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ یہودیوں کے بچوں کی بھی اللہ کے نبی نے عیادت کی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ہے وہ کفار کے جو اشخاص بیمار ہوتے تھے، اللہ کے نبی ان کی بھی عیادت کرتے تھے۔ تو عیادت جو ہے وہ اگر تو ہم کسی مسلمان کنٹری میں ہیں تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کافر کی عیادت کرنی پڑے، لیکن اوورال ہمیں کسی نہ کسی مسلم کی ہی عیادت کرنا پڑتی ہے۔ تو اس لیے یہ بہت کم کیس پیش آتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسے کنٹری میں جہاں اوورال جو ہے وہ نان مسلمز ہیں، تو وہاں پہ تو آپ کو ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ عیادت بحیثیت انسانی تقاضا یہ ہے کہ اس کی عیادت کی جائے گی۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب آپ غیر مسلم کی عیادت کرنے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی کے عمل سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی اس بندے کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، کیونکہ وہ بندہ بیمار ہوتا ہے، پتہ نہیں زندگی کب کتنی ہے، سانسیں کہاں رک جائیں۔ تو اللہ کے نبی اس بندے کو جب اس کے پاس جاتے تو اس کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دیتے کہ آخری وقت ہے، لیکن اب آپ اسلام کی طرف آ جائیں۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہودی بچہ اللہ کے نبی کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہوا، اللہ کے نبی اس کی عیادت کرنے گئے، اس کو اسلام کی دعوت دی۔ جب اس کو اسلام کی دعوت دی تو وہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا کہ کیا میں آپ وسلم کی بات مان لوں، یعنی کہ محمد بن عبداللہ کی بات مان لوں۔ تو باپ نے کہا جو وہ کہتا ہے وہ مان لو۔ تو بچے نے اللہ کے نبی کی بات مان لی اور کلمہ پڑھا، اور اسی وقت اس کی موت آ گئی۔ جبریل آ گیا، مطلب فرشتہ آ گیا، سوری، تو فرشتہ آیا، اس نے اس کی جان نکال لی، اور وہ بندہ جو ہے وہ یعنی کہ بچہ مسلمان ہو کے فوت ہوا۔ تو اللہ کے نبی کا طریقہ کار یہی تھا کہ جب کسی کافر کی عیادت کرنے جاتے تو اس کو اسلام کی دعوت ضرور دیتے تھے، لیکن ضروری ہے کہ بندے کو خود اسلام کا پتہ ہو۔ تو اس لیے پہلے خود سیکھیں، اور پھر کبھی ایسا موقع آئے تو وہاں بھی اسلام کی دعوت دی جائے۔ اور باقی مسلمان کی عیادت کرنا تو بہت افضلیت والا عمل ہے، اور اس کے بارے میں حدیث بھی ہے، لیکن اگر کسی کافر کی بھی کریں گے تو انشاءاللہ وہی ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا وفق العانیہ، اور قیدی کو جو ہے نا وہ چھڑایا جائے۔ اب یہاں پہ ایک بہت بڑا انسانی تقاضا ہے جسے پورا کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قیدی کیسے چھڑانا ہے۔ اب قیدی جو ہیں وہ جیل میں مختلف جرائم کے قیدی ہوتے ہیں، کوئی بے قصور ہوتے ہیں، تو یہاں تو حدیث میں مطلقاً کا ذکر ہے کہ قیدی کو چھڑا دیا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قیدی کو کیسے چھڑایا جائے؟ بہت اہم سوال ہے۔ تو اس کے بارے میں فقہا یہی بحث کرتے ہیں کہ اگر قیدی بے گناہ جیل میں ہے اور وہ کسی جرم اس کے اوپر الزام ہے، اور جنہوں نے الزام لگایا وہ پیسے مانگتے ہیں یا وصلہ کے لیے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ اس بندے کے پیسے دے کے اس کے جنہوں نے الزام لگایا ہے، جنہوں نے اس کے اوپر کیس کیا ہے، تو اس کو جیل سے رہا کروا دیں۔ یہ انسانی تقاضا بہت بڑا اس بندے کا احسان ہوگا، اور اس کے بارے میں اللہ کے قرآن کا وہ مفہوم کہ جس نے ایک انسان کی جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کی جان کو بچایا۔ اگر تو وہ پھانسی لگنے والا ہے لیکن وہ ناحق ہے، تو اس کو پیسے دے دلا کے جو ہے وہ اس کی جان بچانا، اور وہ صحیح بھی ہے، مطلب بے قصور ہے،
تو اس صورت میں اللہ کے نبی کی حدیث کے اوپر عمل ہوگا، فق العانیہ، کہ اس کو چھڑایا جائے۔ اور اسی طرح دوسری صورت میں اس کے اوپر عمل کیسے ہو سکتا ہے، جیسا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اب قسم کا کفارہ ہے، اگر ہم قسم کھا لیتے ہیں اس کا کفارہ ہے، یا اور بھی جو کفارات اسلام میں ذکر ہوئے ہیں، اس کے اندر ایک چیز ہے گردن کو آزاد کرنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ گردن آزاد کرنا کیا ہے؟ اس سے مراد ہے کہ غلام کو آزاد کرنا تھا۔ آج کے دور میں تو غلام کا کنسیپٹ نہیں ہے، اور جنگیں ہو نہیں رہی ہیں، اور غلام جو ہے وہ میسر نہیں ہے، تو کفارے کی جو دیگر آپشنز ہیں ان کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ غلام آزاد کرنے کے اوپر عمل کرنا چاہے تو وہ کیا کرے، اس کے بارے میں فقہا یہ بحث کرتے ہیں کہ وہ کسی بے قصور قیدی کو جیل سے رہا کروا دے تو یہ اس کے لیے ایک گردن آزاد کرنا ہوگا، یعنی کہ اس نے ایک جان کو بچا لیا ہے۔ تو یہ جیسے کہ ہم غلام کو آزاد کرتے ہیں تو گویا کہ ہم اس کو آزاد کر دیتے ہیں، اس کو غلامی سے نکال دیتے ہیں۔ تو جیل کے اندر جو بندہ ہے اس کو ہم آزاد کروا دیں گے تو یہ گویا اس کو ایک گردن آزاد کرنے کے مترادف ہوگا آج کے دور میں۔ اگر کوئی بندہ کوئی کفارہ اس صورت میں دینا چاہے تو اس صورت میں ادا کر سکتا ہے، یہ پوسیبلٹی موجود ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کے 3 جامع فرمان تھے، اطعموا الجائع وعودوا المریض وفکوا العانیہ۔ تو ان کے اوپر دیکھیں، اگر تینوں کو دیکھا جائے تو تینوں کے اندر بہت زیادہ تفصیل ہے۔ اگر ایک ایک کے اوپر بھی بات کی جائے تو یہ بہت لمبی طوالت جو ہے وہ اختیار ہو جائے گی، تو اس لیے بڑے اختصار سے میں نے اطعموا الجائع وعودوا المریض وفکوا العانیہ کی بات کو میں نے کلیئر کیا ہے کہ یہ کنسیپٹ کیا ہے، اصل بات کیا ہے، اور ہم آج کی صورت میں، آج اس دور میں اس کے اوپر کیسے عمل کر سکتے ہیں اس کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہمارے اپنے بنائے ہوئے رواج ہیں ان کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں، اور ان کا اسلامی تصور کیا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کے نبی کے جو فرامین ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق دے۔